أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تنبیہ کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی نافرمانی پر اللہ کی طرف سے شکست اور اللہ کی طرف سے مدد اٹھ جاتی ہے۔ آج کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں کہ وقتی طور پر عارضی طور پر اگر کبھی شکست ہو جائے تو مایوس اور کمزور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پر توکل کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تم تو خیر امم ہو، سب امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسی امتیں گزری ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا، انبیاء کے ساتھ مل کر کے اللہ کی راہ میں انہوں نے قربانیاں دی، ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ کے نبیوں کو شہید کیا گیا، پھر بھی وہ کمزور نہیں پڑے، ہمت نہیں ہارے، بلکہ اسی جذبے کے ساتھ میں، اسی حوصلے کے ساتھ میں، صبر کے ساتھ میں، استقامت کے ساتھ میں اور جذبے کے ساتھ میں ڈٹے رہے حق کے اوپر، ایمان کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرخروئی عطا فرمائی اور انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ تو تم لوگ خیر امم ہو، تمہیں ان سے زیادہ صبر اور استقلال ہونا چاہیے، تمہارے اندر ان کے مقابلے میں زیادہ ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ تھوڑی سی کسی ایک میدان میں ہار کی وجہ سے اور شکست کی وجہ سے تمہیں کمزور، بزدل، مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو احد کے میدان کے اندر جو شکست ہو گئی تھی، اس شکست کی وجہ سے ایمان والوں میں جو کمزوری پیدا ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ اس شکست کے اندر بھی کئی حکمتیں تھیں، جس کو کل بتلایا تھا حکمتوں کو۔ اب اس شکست کو بھول جاؤ، بالکل کمزور پڑنے کی اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم خیر امم ہو، تم سے پہلی جو امتیں گزری ہے وہ بھی نبیوں کے ساتھ مل کر لڑی ہے اور ان کی نگاہوں کے سامنے انبیاء کا قتل ہوا، انبیاء کی شہادت ہوئی، پھر بھی وہ کمزور نہیں پڑی۔ تو تمہیں ان سے بھی زیادہ صبر اور استقلال کا حوصلہ رکھنا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، ان کے ساتھ مل کر کے لڑے ہیں بہت سارے اللہ والے۔ ربیون کے معنی رب والے، اللہ والے۔ کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے قتال کیا، جہاد کیا، لڑے بہت سارے اللہ والے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بہت سارے نبی آئے ہیں، ان نبیوں کے ساتھ مل کر کے ان کے ماننے والوں نے کفار کے ساتھ میں اور مخالفین کے ساتھ میں جنگیں لڑی ہیں، جہاد کیے ہیں۔ تو ان نبیوں میں سے بہت سے نبیوں کو مخالفین نے قتل بھی کیا، پھر بھی جو اس نبی کے ساتھی تھے، ان نبیوں کے جو ساتھ دینے والے لوگ تھے، یہ ہمت نہیں ہارے، پست نہیں ہوئے، کمزور نہیں پڑے، اسی استقامت کے ساتھ میں اس کام میں ڈٹے رہے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، فما وہنوا، انہوں نے ہار نہیں مانی، لما اصابہم فی سبیل اللہ، ان زخموں
اور مصیبتوں اور تکالیف کی وجہ سے جو ان کو اللہ کی راہ میں پہنچی۔ ان نبیوں کے ساتھ لڑنے والوں کو اللہ کی راہ میں خوب تکالیف اٹھانی پڑی، خوب مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اپنے ساتھیوں کی قربانیاں دینی پڑی، شہادتیں قبول کرنی پڑی، لیکن وہانو، انہوں نے بالکل ہار نہیں مانی، یہ اسی حوصلے اور ہمت کے ساتھ میں ڈٹے رہے۔ وما ضعفوا، نہ یہ لوگ کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ یہ جو ہے ذلیل ہوئے، کمزور ہوئے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ہمت اور حوصلہ رکھنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، اور انہوں نے نہیں کہا مگر یہ بات، جب ان کے ساتھ اتنے سارے مصائب اور مشکلات کو ان کا سامنا ہوا، ان سب مصائب، مشکلات، مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد بھی ان کی زبان کے اوپر شکوہ شکایت نہیں آئی، نا شکری کا کوئی کلمہ نہیں آیا، بلکہ جب ان کی زبان سے کلمہ نکلا تو دعا یا کلمہ نکلے، انہوں نے دعائیں مانگی۔ مصیبتوں کے وقت میں اللہ والے دعائیں مانگتے ہیں، تکالیف کے وقت میں انبیاء کے ساتھی دعائیں مانگتے ہیں، اور جہاد کے موقع پر جب دشمن غالب آ رہا ہو، ایسے موقع پر بھی جو اللہ والے ہوتے ہیں، حق والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ سے استقامت کی، مغفرت کی، توبہ کی دعائیں کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان کے اوپر جو بھی مصیبتیں اور تکالیف، پریشانیاں آتی ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر مصیبتیں، پریشانیاں خود انسان کے اعمال کی سزا اور بدلہ ہوتا ہے۔ اس لیے توبہ اور استغفار سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آئی ہوئی مصیبتیں، پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ اس لیے یہ لوگ جو نبیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، ان کی زبان پر کبھی بھی کتنے بھی کٹھن اور مشکل حالات ہو، شکوہ شکایت بالکل نہیں آیا۔ زبان پر جب بھی ان کے لفظ آیا تو دعائیں یا کلمات آئے، انہوں نے دعائیں مانگی۔ قالو، کہنے لگے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہم نے اپنے معاملات میں جو زیادتیاں کی ہے، جو حد تجاوزیاں کی ہے، اس کو بھی معاف فرما دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مخالفین کے سامنے پسپا ہو کر کے میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، کیسے بھی مشکل حالات آئیں ہمارے قدموں کو جمائے رکھنا۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافروں کی قوم کے مقابلے میں، کافروں کی فوج کے مقابلے میں۔ یہاں پر علماء کرام تفسیر کی کتابوں میں ایک نقطہ لکھتے ہیں کہ انسان کتنا ہی بڑا نیک عمل کر لے، کتنا ہی اچھا کام کر لے، لیکن اس کو اچھا کام کرنے کے بعد میں اس پر ناز کرنا، تکبر کرنا، یہ بالکل زیبا نہیں ہے۔ دیکھو، انبیاء کرام کے ساتھی ہے، نبیوں کے ساتھ مل کر کے لڑ رہے ہیں، اور ان کی دعا کیا ہے؟ جہاد کے اندر اور جہاد کے بعد بھی دعائیں یہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، ہم نے جو زیادتیاں کی ہے اس کو معاف فرما، اور کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہمیں قبول فرما اور ہماری مدد فرما۔ تو اتنا اونچا عمل جہاد کرنے کے بعد بھی اور جہاد کے عمل میں شریک ہونے کے بعد بھی یہ لوگ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے تائب اور توبہ کر رہے ہیں۔ تو انسان کو کتنی بھی بڑی نیکی کی توفیق ملے، یہ توفیق اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور انسان کوئی نیکی کر بھی لے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے وہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم کتنی اچھی نماز پڑھیں، لیکن جیسی اللہ کی شان ہے،
اللہ کی شان کے مطابق ہم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہم کتنا ہی عمدہ روزہ رکھ لیں، لیکن جو اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان کے مطابق ہم کوئی بھی کام عبادت ادا کر نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ کرنے، جہاد کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، درود شریف کا ورد کرنے، ذکر و اذکار کرنے کے بعد بھی آدمی توبہ کرے اور ان کی قبولیت کی دعا مانگے۔ یا اللہ، میں نے میری ہمت، طاقت اور استطاعت کے مطابق اس کو اچھا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کی شان میرا عمل ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی شان تو بہت اونچی ہے، کسی انسان کا عمل اللہ کی شان کے لائق ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی شان بہت بلند ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ ہمیں نمازوں کی، تلاوتوں کی، روزوں کی، ذکر و اذکار کی توفیق دے رہا ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ ورنہ ہمارا کیا کمال ہے بھائی، ہم اللہ کے سامنے نماز پڑھ سکیں، قرآن کو پڑھ سکیں، قرآن کی تفسیر کر سکیں، قرآن کی تفسیر کو سن سکیں، یا کوئی ذکر و اذکار کر سکیں۔ ہمارا کوئی کمال اور کوئی ہمت ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہوئی ہے۔ اس اللہ کی توفیق سے ہم یہ نیک اعمال کر رہے ہیں، تو نیک عمل کرنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے نیکی کرنے کے بعد میں تکبر نہیں کرنا چاہیے، غرور اور گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، میں تو بہت بڑا نمازی ہوں، فلاں کو دیکھو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے لگے۔ شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ کچھ بھی بن سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ اب یہ شیطان جو ہے نا، ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے بہکانے کی کوشش کرے گا۔ نیک آدمی کو نیک آدمی کو بہکانے کے لیے جو شیطان کا داؤ ہے نا، اس کو تکبر میں ڈالتا ہے، نیکی کا تکبر۔ اس کو کہتا ہے دیکھ تو کتنا اچھا ہے، 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتا ہے، سال کا چلہ بھی لگاتا ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی حساب کر کے نکالتا ہے۔ اور فلاں آدمی کو دیکھ، یہ پورے دن رشوت کے کاروبار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ دوسروں کے بارے میں بدگمان کرے گا اور اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھے گا یہ آدمی۔ یہ بھی شیطان کی ایک چال ہوتی ہے، نیک آدمی کو گمراہ کرنے کی، نیک آدمی کو اس کی نیکی برباد کرانے کی۔ تو کسی بھی انسان کو ہم حقیر نہ جانیں، پتہ نہیں کب اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور اس کو نیکی کی توفیق دے دے، اور وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جائے اور ہم اس سے پیچھے رہ جائیں۔ ہم یوں ہی بدگمانیاں کر کے اپنے آپ کو بدگمانی کے گناہ میں ڈال لیں۔ بدگمانی یہ خود ایک مستقل گناہ ہے۔ کسی آدمی کے بارے میں برا گمان رکھنا، کسی کے بارے میں بری سوچ رکھنا کہ یہ بے نمازی ہے، یہ رشوت خور ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تو کسی بھی آدمی کے بارے میں بدگمان ہونا اور بدگمانی کی سوچ رکھنا یہ خود ایک مستقل گناہ ہے۔ شیطان اس طریقے سے انسان کو گناہ میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اس آیت کے اندر اس طرف اشارہ ہے کہ کسی کو نیکی کی توفیق ملے تو اس پر شکر کرے اور اللہ کے سامنے اس نیکی کے قبول ہونے کی دعا مانگے، اس پر تکبر نہ کرے، ناز اور غرور نہ کرے کہ میں تو بہت بڑا نمازی ہوں، میں تو بہت بڑا مجاہد ہوں، میں تو بہت بڑا صدقہ کرنے والا ہوں۔ یہ غرور اور تکبر زیبا نہیں دیتا ہے۔ شیخ سعدی نے ایک شعر لکھا، تکبر مکن زینہار پسر کہ روزے زدستس در آئی بسر۔ اے بیٹے تکبر مت کر، تکبر ایسی چیز ہے یہ تجھے ایک دن ذلیل کروائے گی۔ تکبر زدانہ بودنا پسند غریب آید ایمانہ از ہوش مند۔ تکبر عقل مند آدمی سے تکبر کا ظہور ہو یہ زیبا نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ عقل مند آدمی تکبر کرتا ہی نہیں ہے۔ غریب آید ایمانہ از ہوش مند، ہوش مند بولتے عقل مند سمجھدار کو۔ سمجھدار آدمی ہو کر کے تکبر کرے یہ تو بھائی اچھی بات نہیں ہے، سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ سمجھداری کی بات یہ ہے آدمی اپنے آپ کو جو ہے متواضع اور منکسر المزاج بنا کر رکھے، اللہ کے سامنے عاجز، مسکین اور منکسر بن کر رہے۔ تکبر عزازیل خار کرد
بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر نے ابلیس کو، عزازیل نام تھا اس کا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا، اس نے تکبر کیا، میں بڑا ہوں، آدم چھوٹا ہے، میں اس کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا، خوار کر دیا۔ بزندان لعنت گرفتار کرد، ہمیشہ ہمیش کی لعنت میں، پھٹکار میں، اللہ کے غضب میں اس کو جکڑوا دیا اور پکڑوا دیا اور گرفتار کروا دیا۔ ایسی خطرناک چیز ہے تکبر۔ تو کسی بھی بھلائی پر، اچھے کام پر، نیکی پر تکبر نہیں کرنا ہے۔ اللہ کسی نیکی کی توفیق دے تو اس نیکی پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس نیکی کی قبولیت کے اللہ سے دعا مانگیں اور استغفار کریں۔ اسی لیے مفتی تقی صاحب عثمانی نے ایک عمل لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نماز کی توفیق دے تو نماز کے بعد میں وہ 3 مرتبہ تو بولے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور 3 بار بولے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ عمل کیوں کرے بھائی؟ استغفار تو اس لیے کرے کہ یا اللہ یہ جو نماز کی توفیق ملی ہے نا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف تیری مہربانی سے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق ملی ہے، اس لیے میں استغفار کرتا ہوں کہ میرے اندر کوئی تکبر نہ آ جائے، میں غرور گھمنڈ نہ کروں کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں نے نماز پڑھ لی، بلکہ یہ صرف تیری مہربانی اور تیری فضل سے مجھے توفیق ملی ہے۔ اور الحمدللہ اس لیے کہے کہ اللہ نے ایک نیکی کی توفیق دی ہے، اس کے شکرانے میں۔ تو نیکی کے شکرانے میں الحمدللہ کہے اور تکبر غرور سے بچنے کے لیے استغفر اللہ پڑھے۔ اس لیے ہر نیکی، جب کسی کو نیکی کی توفیق ملے تو نیکی کے بعد میں وہ استغفار کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اس نیکی کی قبولیت کی دعا مانگے، تکبر سے بچے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں ان کے ساتھ میں بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا، جہاد کیا، لڑے۔ فما وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ ہارے نہیں، انہوں نے ہار نہیں مانی، ان کو اللہ کی راہ میں جو تکالیف، مصیبتیں اور زخم پہنچے تھے ان کی وجہ سے انہوں نے ہار نہیں مانی۔ وما ضعفوا، نہ وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ وہ ذلیل ہوئے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر، استقامت اور برداشت والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وما کان قولہم، اور انہوں نے یہی کہا ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم نے اپنے معاملات میں جو حد تجاوزیاں کیے ہیں اس کو معاف فرما، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، جن لوگوں میں یہ صفات ہوگی، نیکی کرنے کے بعد بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اپنی گناہوں کی اور حد تجاوزیوں کی معافی چاہیں اور ثابت قدمی کی دعائیں مانگیں، تو پھر فآتاہم اللہ، دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی بدلہ، دنیا کا بدلہ دیا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے اندر بہترین بدلہ، اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو اللہ نے ان کو یہ بدلہ دیا کہ انہیں فتح عطا فرمائی، انہیں غلبہ عطا فرمایا اور انہیں عزت عطا فرمائی۔ آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے لیے ایسی جنت کو تیار کر کے بیٹھے ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بباب قلب بشر، ایسی جنت اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہے، دنیا کی کسی آنکھ نے ایسی جنت دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہوگا، کسی دل کے اوپر اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں جو بتلاتے ہیں نا، یہ تو بس تھوڑا ایک شوق دلانے کے لیے، ورنہ حقیقت میں جنت کی نعمتیں کیا ہوگی اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، ایسی اللہ نے جنت بنائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنت کی حور اگر صرف دنیا میں یوں جھانک دے
پوری دنیا اس کی روشنی سے روشن ہو جاوے، اندھیرا چھٹ جائے پوری دنیا سے۔ اور جنت کی حور کا دوپٹہ، اس کی خود کی قیمت تو کوئی لگا ہی نہیں سکتا ہے، جنت کی حور کا جو دوپٹہ ہے وہ پوری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سب سے زیادہ قیمتی اور اچھا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر جنت کی حور کی ایک دوپٹے کو اگر دنیا میں یوں صرف لہرا دیا جائے، پوری دنیا اس کی خوشبو سے مہک جائے گی۔ اور اگر جنت کی حور کو ایک مرتبہ جنت کے کسی حور کو یوں تھوک دے دنیا کے اندر، دنیا میں جتنے بھی سمندر اور بڑے بڑے دریا ہیں جن میں کھارا پانی ہے، یہ سب بالکل میٹھا شہد اور جو ہے دودھ جیسا ہو جاوے، اتنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت میں لذتیں رکھی ہے۔ تو یہ تو ہلکی سی ایک بس جنت کا شوق دلانے کے لیے حدیث میں چیزیں بتلائی گئی ہے، ورنہ جنت کے اندر کیا ہے؟ ما تشتہی انفسکم، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جنت میں اللہ نے یہ رکھا ہے جو تم چاہو گے وہ ملے گا، بس تمہارے دل میں ادھر خواہش پیدا ہوگی ادھر سامنے وہ چیز موجود۔ حدیث میں اس کو یوں سمجھایا گیا ہے، ایک آدمی بیٹھا ہوگا، اس کو تمنا ہوگی مجھے ابھی پھل کھانا ہے، آم کا پھل کھانا ہے، تو دو طریقے سے آم کا پھل اس کے سامنے حاضر ہوگا۔ ایک تو چھوٹے چھوٹے بچے غلمان کأنہم لؤلؤ مکنون، ایسے خوبصورت نوعمر بچے جیسے بکھرے ہوئے موتیوں جیسے خوبصورت بچے اس کے سامنے آم پلیٹ میں کاٹ کر کے یوں حاضر کریں گے، ایک طریقہ یہ۔ اور دوسرا خود جو آم کی ڈالی ہوگی وہ یوں جھکے گی اور جنتی کے سامنے آ جائے گی۔ اب اگر ثابت بغیر کٹے ہوئے آم کھانا چاہتے ہو تو ڈالی میں سے لے کر کھا لو، اور کٹا ہوا کھانا چاہتے ہو اس میں سے کھا لو۔ ایسا اللہ نے وہاں نظام رکھا ہوگا، آپ کے دل میں جو خواہش پیدا ہوگی فوراً اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے سامنے وہ نظام موجود ہوگا، آپ کو کوئی چیز کی تکلیف ہوگی نہیں۔ اور اللہ پاک جنت کے اندر اللہ نے نہریں بنائی ہوگی الگ الگ قسم کی، اور جنتی کو ایک سونے کی چھڑی اللہ ہاتھ میں دیں گے، اس نہر کو تو جدھر موڑنا چاہتا جدھر لے جانا چاہتا وہاں لے جا اپنے ساتھ میں۔ ایسا نہیں دنیا کی نہر کی طرح بن گئی تو بس یہ یہیں چلے گی، تمہیں اس کا فائدہ اٹھانا تھا وہاں سے چل کے یہاں آؤ۔ جنتی جنت کی نہر کو یوں اشارہ کرے گا تو ادھر چلنا شروع ہو جائے گی، جدھر اشارہ کرے گا ادھر بہنا چالو ہو جائے گی وہ۔ ایسا اللہ نے وہاں جنت کا عظیم نظام بنایا ہے۔ تو ایسی جنت اللہ تعالیٰ ان صبر والوں کو، استقامت والوں کو، اور کسی بھی حالت کے اندر شکست نہ ماننے والوں کو، ایسے لوگوں کو دے گا۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا دنیا کا بدلہ اور آخرت میں بہترین بدلہ، اور اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اگلی آیات کے اندر بھی جنگ احد ہی کے متعلق واقعات ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں و خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ ہم سب کمزور بندے ہیں، آپ کے دربار عالی میں حاضر ہے، یا اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازوں کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آپ کا دیا ہوا مال آپ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی دی ہوئی نعمتیں آپ کی مخلوق پر لٹانے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہمیں بخل سے محفوظ فرما، کنجوسی سے ہمیں دور فرما، سخاوت کی صفت ہمارے اندر پیدا فرما، یا اللہ سخاوت نصیب فرما، رحم دلی نصیب فرما، رقت قلبی نصیب فرما، یا اللہ راتوں کو رونا نصیب فرما، ہمیں راتوں کو رونے والوں میں شامل فرما، تہجد پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جب تک زندہ رکھنا
تہجد کے ساتھ میں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ میں، قرآن کی اشاعت کے ساتھ میں رکھنا۔ جب ہماری موت آئے ایمان کے ساتھ میں، کلمے کے ساتھ میں، قرآن کے ساتھ میں آئے۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے حافظ پیدا فرما، قرآن کے شیدائی پیدا فرما، قرآن کے دائی پیدا فرما، قرآن کے قاری پیدا فرما، مفسر پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کے اندر دین کے شیدائی، دین کے دائی پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری آل و اولاد کو ہر قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرما، جادو جنات کے حملوں سے محفوظ فرما، بری نظر سے محفوظ فرما، ہر قسم کی تکالیف سے محفوظ فرما۔ نظر جانور کو ہانڈی میں ڈال دیتی ہے، انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ یا اللہ بری نظر سے ہماری اور ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما، جادو جنات سے ہماری اور ہماری آل و اولاد کی حفاظت فرما، ہر قسم کی تکالیف سے ہماری حفاظت فرما۔ پورے عالم کے اندر جہاں جہاں مسلمان آباد ہے تمام مسلمانوں کو عزت، سکون، امن کی زندگی نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال کشادہ روزگار نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، بے سہاروں کو سہارا نصیب فرما، بے یاروں کو یار نصیب فرما، بے جوڑوں کو جوڑا نصیب فرما۔ جو جس اعتبار سے ضرورت مند ہے آپ اپنے غیب کے خزانوں سے تمام کی ضروریات کو پورا فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔